جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب جب کہ ہم غالب کے نعتیہ اسلوب اور ان کے کلام نظم اردو اور فارسی اور نثر سے اسناد ملاحظہ کر چکے ہیں، امید ہے کہ غالب کا شعر اور ان کا انداز بیاں زیادہ پیچیدہ نہ رہ گیا ہو، لیکن شعر کو ہنوز شرح کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ حقائق اب بھی غالب نوازوں کی نظر میں نہیں ہیں، مناسب ہے کہ وہ حقائق بھی نظر میں آئیں۔ گزشتہ گفتگو اور اسناد کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، ان کی سائیکی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قسم کی حساسیت ضرور پائی جاتی ہے۔ اسے کمال محبت کہیں یا حلاوت ایمان کہیں، بہرحال اس کا نتیجہ یہ درجہ اول کا ادب ہے کہ بقول میر تقی میر عشق بن یہ ادب نہیں آتا، اور فرمان نبی کے مطابق کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر شے سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ کمال ادب کی سیڑھی سے ہی پہنچتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ ادب مسلمانوں نے یا مولویوں نے نہیں گھڑ لیا کہ اس پر چوں چرا کی جا سکے، یہ معیار ادب اللہ نے طے کر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے نبی سے مخاطب ہوتے وقت رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ بارگاہ رسالت میں یہ معیار ادب ہے۔ رائے نہ ایک سیدھا سادہ لفظ ہے، رائے یار دیکھیے، جیسے وہ شیخ سعدی کا بھی ایک مصرع ہے کہ فلما رأت بین بالہا، کہ اس نے دیکھا، مزید اس کا جو بھی ترجمہ ہے، تو یہ بھی ویسا ہی رائے نہ ہمیں دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، یا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، ذرا ادھر دیکھیے، توجہ کرنا ہو رہا ہے، تو یہ ویسا ہی لفظ تھا۔ تفاسیر میں تو اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ سارا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے یہاں یہ بتانا تھا کہ یہ ایک سیدھا سادہ لفظ ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر بھی نہیں ہے، لیکن یہودی اسی لفظ میں حمزہ کے تلفظ کو عین کے ساتھ رائنا پڑھتے تھے، اور عبرانی زبان میں یہ بے ادبی کا معنی رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے قلوب کا احوال جانتا ہے، اور اس کی نظر میں صحابہ کرام کا کمال ادب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس لفظ سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے پھیر میں ذو معنویت کا شائبہ ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام اس نیت سے رائنا نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود روکا گیا اور یہ لفظ ممنوع قرار پایا۔ ایک واضح تاکید کی گئی کہ متوجہ کرنا بھی ہو تو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، تو سیدی ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اس لفظ میں ایک تو ذو معنویت نہیں ہے، دوسرا اس میں ایک ادب ہے، اول درجے کا ادب ہے جو رائنا میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے وہ ایک اور لفظ ہے، انظرنا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، لفظ کو دیکھیے، معنی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ خود ادب سکھا رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ والا ادب ہونا چاہیے۔ آیت کے انداز بیان پہ غور کیجیے، ایمان والوں سے مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن جب آیت ختم ہوتی ہے تو اس میں آگے وللکافرین عذاب علیم، کہ اس میں کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی آیت جو مخاطب ہی ایمان والوں کو کر رہی ہے، اسی کے ساتھ پھر کافروں کے لیے عذاب علیم کا ذکر کیا کرنا چے معنی دار ہے۔ تو یہاں کافر بمعنی منکر آیا ہے کہ جو اس احتیاط یا اس تاکید کا انکار کریں گے یا اس پہ کان نہیں دھریں گے، ان کے لیے عذاب علیم۔ گویا عذاب کی ایک بڑی وجہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی بارگاہ کا ادب ملحوظ نہ رکھنا، وہ بھی عذاب کا ایک سبب ہے۔ یہ تو ذو معنوی لفظ کا تھا۔ سورۃ الحجرات میں مزید آگے بڑھ کے سمجھایا ہے کہ ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض،
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی نہ کرو، اور نہ ہی ان سے اس ٹون میں اور اس انداز میں بات کرو جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اندازہ کیجئے کہ اعمال غارت ہو سکتے ہیں صرف اتنی سی بات پہ کہ حضور کے ساتھ اس انداز میں بات کی جائے جیسے کسی عام انسان سے کی جاتی ہے، جیسے بے تکلفی سے، اونچی ٹون میں، شوخ ٹون میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کہ کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، اور اس پر اعمال غارت ہو سکتے ہیں۔ ساری نمازیں پڑھی گئیں، سارے روزے رکھے گئے، آج جو مرضی کیا ہو، ذرا سی بے ادبی اور اعمال گئے، اور حال یہ ہے کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ ادب کرتے ہیں ان کے لیے بتایا اگلی آیت میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے باب میں آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا معیار ادب بارگاہ رسالت میں، اور یہی وجہ تھی کہ غالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرحان کی اس حماقت پہ تنقید کی تھی کہ وہ آدھے شعر سے آب دست کو دور دراز تعویل سے حضرت کا لقب بتاتا ہے، حالانکہ آب دست عرف عام میں جس فعل کے لیے بولا جاتا ہے، نفاست پسند لوگ برسر محفل بولنا بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اتنی احتیاط کی تاکید کی ہے کہ رومانیت کا شائبہ بھی ہو تو وہ لفظ حضرت کے لیے نہ بولا جائے۔ اب ایک عالم فاضل کا تو یہ حال تھا، اور دوسرے علامہ صاحب کا فہم بھی ملاحظہ ہو۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر علامہ علی حیدر نظم طبع طبائی نے شرح دیوان غالب میں لکھا ہے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں حضرت کی طرف خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ زر و گوہر مال دنیا کو آپ عزیز نہیں جانتے تھے تو کیا اسی طرح مجھ کو سمجھتے ہیں، مگر میں تو زر و گوہر نہیں ہوں۔ اس شعر سمیت اگلے دو اشعار کو نعتیہ لکھنے والی جو چول علامہ صاحب نے ہانکی، دوسرے علامہ اور مہان غالب شناس جناب مالک رام صاحب نے اسے سوچے سمجھے بغیر ہی کاپی کر لی، اور اپنی کتاب گفتار غالب کے ایک مضمون میں، جس کا عنوان ہے کلام غالب میں معاشرتی عناصر، اس میں وہ لکھتے ہیں، غالب نے ایک شعر میں تعلیق کی ہے اور صاحب معراج کو مخاطب کر کے کہا ہے، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ علاموں کے علم کا عالم ہے، اور یہ غالب شناسوں کی غالب شناسیاں ہیں، اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں کے فیم سے متاثر اور ان کا لکھا بے سوچے سمجھے رٹ کر عالم اور پروفیسر بنے پھرنے والے ہمارے منہ کو آتے ہیں کہ بقول غالب ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب، میرے دعوے پہ یہ حجت ہے کہ مشہور نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہضم کرنا کتنا مشکل ہے کہ ایسے ایسے علامہ اور غالب شناسوں کی غالب شناسی کا یہ عالم ہے۔ انہوں نے غالب کو نہ پڑھا تھا، چلو خیر ہے، لیکن کیا قرآن مجید بھی نہ پڑھا تھا کہ انہیں معلوم ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں ادب کا معیار کیا ہے؟ چلو قرآن مجید بھی نہ پڑھا تو کیا کامن سینس بھی نہ رکھتے تھے؟ غالب کی غزل تو دیکھیے گا، فرمائے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ یہ کیسا تخاطب ہے؟ یہ ویسا تخاطب ہے جیسا ہم ایک دوسرے کو، عام انسان ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت میں بھی واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت ایسی ٹون یا ایسے انداز میں بات نہیں کی جا سکتی جس بے تکلفی سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جبکہ اس شعر کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ یہ ایک عام انسان کو کہہ رہا ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یہ جتانے والا انداز، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ شکر ہے اس میں یا رب کا لفظ ہے،
ورنہ اسے بھی نعتیہ کہہ دیا جاتا. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. یہ کسے کہا جا رہا ہوگا؟ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، جیسا نا کوئی بندہ پکڑ کے دامن کہہ رہا ہو. گال سن، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں. لال، زمرد، زر اور گوہر وہ تو عام سی چیزیں ہیں، ان کو تو بڑا عزیز جانتے ہو، مجھے کیوں نہیں عزیز جانتے، میں تو ان سے بھی زیادہ قیمتی ہوں. تو یہ قیمتی کسے جتایا جا رہا ہے؟ اور حد ہے کہ اس شعر کو علامہ صاحب طباطبائی صاحب نے اور مالک رام صاحب نے نعتیہ کہا. اور یہ شعر جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معراج کے باب میں ہے کہ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں درے، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں. اب اس میں صاف صاف جتایا جا رہا ہے کہ تم مہر و ماہ پہ قدم رکھ لیتے ہو تو میری آنکھوں پہ کیوں قدم نہیں رکھتے بھائی، میں تو ان سے کمتر نہیں. سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے نعت کا؟ کس کی جرات ہے کہ حضور کو جتائے کہ میرا رتبہ کیا ہے اور میں کتنی بول رکھتا ہوں. حد ہے وہی اس شعر کو پتہ نہیں کیسے انہوں نے نعتیہ فرض کر لیا ہے. غالب وظیفہ خار ہو دو شاہک و دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. پوری غزل کے ہر شعر میں اکڑ مطلب تالی ہے، وہ والی بے تکلفی ہے جو عام انسان ایک عام انسان سے بات کرتا ہے. پھر غالب نے اس کا مقطع بدل کر اس میں 2 اشعار کا اضافہ کر کے رامپور کے نواب قلب علی خان کو سنا دی تھی. در پر امیر قلب علی خان کے ہوں مقیم، شائستہ گدائی پرور نہیں ہوں میں. بوڑھا ہوں قابل خدمت نہیں اسد، خیرات خار محض ہوں نوکر نہیں ہوں میں. اب غالب کا معیار ادب گزشتہ قسط میں ملاحظہ ہو ہی چکا ہے جو انہوں نے نامہ غالب میں لکھا ہے، اور قرآن مجید کا صریح حکم بھی سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اے ایمان والو، خبردار تمہاری آواز بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے، اور ان سے ہرگز ایسی ٹون اور ایسے انداز میں بات نہ کیا کرو جیسے تم میں سے بعض آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کیا ان دونوں حقائق کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی یہ اشعار کہیں سے نعتیہ لگتے ہیں؟ کس میں دم ہے کہ وہ ان اشعار کو نعتیہ قرار دے سکے؟ چونکہ ایسی باتوں پہ ایمان کی ماری امام بھی سوچے سمجھے بغیر سبحان اللہ کہنے کی عادی ہے، لہٰذا ایک فیشن سے بن چکا ہے. یادش بخیر سال گزشتہ کسی نے ستیہ پال آنند صاحب کے شجرے پہ مینشن کیا تھا. اس شجرے میں انہوں نے ڈرامائی انداز میں ذکر کیا کہ وہ اپنی نئی کتاب کے سلسلے میں غالب کے شعر حسد سے دل اگر افسردہ ہے تو گر میں تماشا ہو، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو پر غور کر رہے تھے. ایک دن کلام مجید کھولا تو جو صفحہ کھلا اس کی پہلی سطر معراج کے بیان میں تھی. پھر انہوں نے اپنی ہمادانی کا مزید اظہار کیا کہ کیسے انہیں معلوم ہے کہ حضور قریش کے مظالم اور ہٹ دھرمیوں سے اور ان کے حسد سے افسردہ رہتے تھے. پھر حضور کی دلجوئی کے لیے انہیں سفر معراج یعنی سیر افلاک کرائی گئی، اور وہاں ان کی پوسٹ پہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے عاشقان رسول تھے، مجمع تھا جی، واہ واہ کیے جا رہے تھے. خیر آنند صاحب تو بزرگی کو پہنچ چکے ہیں، ان سے کچھ کیا کہے، لیکن کسی اور سیانے نے بھی اتنا نہ سوچا کہ شعر میں جسے سرگرم تماشا ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، حسد سے اسی کا دل افسردہ ہے نا. اور دوسرے مصرع میں موجود قرینہ دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جس کا دل افسردہ ہے وہ محسود نہیں بلکہ حاسد ہے، اور حسد کے سبب اس کے دل پہ جو افسردگی چھائی ہے اس کے ازالے کے لیے کثرت نظارہ کا مشورہ دیا گیا ہے. اور ویسے بھی چشم تنگ تو عام لفظ ہے. چشم تنگ سے مراد حاسد کی آنکھ ہوتا ہے کہ حاسد کی آنکھ بہت تنگ ہوتی ہے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، کسی کو ہنستا نہیں دیکھ سکتی، کسی کو سکھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اسے چشم تنگ کہا جاتا ہے. اب سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر دل افسردہ محسود کا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی چشم تنگ کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہاں کثرت نظارہ سے واہ کرنا کس کو مقصود ہے؟ چشم تنگ. اور کثرت نظارہ کا مشورہ کسے دیا جا رہا ہے؟ اسی کو دیا جا رہا ہے جس کی چشم تنگ ہے. اور اگر اس شعر میں معراج والی تلمیح مانے تو پھر بتایا جائے کہ معراج کسے کرائی گئی تھی؟ اہل قریش کو یا کفار مکہ کو، یا پھر ان کو کرائی گئی تھی کہ جن کا دل حسد سے افسردہ تھا.
اور اگر افسردگی کی بستگی کے لیے معراج کرائی گئی تھی تو کثرت نظارہ کس چشم نے دیکھی؟ چشم حضور نے دیکھی یا چشم تنگ نے دیکھی؟ اگر کثرت نظارہ حضور کو کرائی گئی تو پھر چشم تنگ کیسے بہا ہو گئی کہ نظارے حضور نے کیے اور چشم تنگ حاصل کی بہا ہو گئی؟ یہ کون سا لنک ہے بھائی؟ عجیب منطق ہے. حول ولا قوت الا باللہ. یعنی بزرگی کے دھونس میں کچھ بھی لکھ دیں، کیونکہ صاحب کتاب ہیں اس لیے ہر سودا بک جائے گا. بزرگ ہیں جی. اب ایسی درفتنیوں سے غالب کو غلام رسول ثابت کیا جا رہا ہے، یہ شاتم رسول ثابت کیا جا رہا ہے. یہ کس قسم کی غالب شناسی ہے؟